السلام علیکم ویورز، تھینک یو فار واچنگ آور چینل۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو نوٹس جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو ورڈ فارمیٹ میں یا پی ڈی ایف فارمیٹ میں چاہیے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد میسیج کر دیجئے واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، تو وہ آپ کو یہ فائل جو ہے ورڈ فارمیٹ میں، یہ ساری جو کلاس 8 کی سوشل اسٹڈی ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میسنجر کے اوپر کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور جو دیگر ویڈیوز ہیں ان کو بھی ایک دفعہ واچ کریں۔ واچ کرنے کے بعد اپنی قیمتی کمنٹ ضرور دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور کہاں پر آپ لوگ ہم سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ 8th کلاس کی جو سوشل اسٹڈی ہے اس کے تقریباً 80 سے 90% جو پورشن ہے اس کو کور کیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ چونکہ اکثر جو تواریخ ہے یعنی جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ اکثر بھول جاتی ہیں، تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ڈیٹس ہیں ان کے ساتھ جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے تاکہ یہ ڈیٹس جو ہیں ہمارے مائنڈ میں رہیں، اور جو کمنگ ٹیسٹ ہیں ان میں جو ہے وہ ہم ان کو یاد رکھ سکیں۔ تو آئیے ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ان کو دوسری بات یہ کہ ان کو پوائنٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا مختلف، اور یہ پوائنٹس جو ہیں آپ کو ہیلپ کریں گے کہ ایک سوشل اسٹڈی اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یہ، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ اس کو بک کی طرف دیکھنے کی یا بک جو ہے اسے کنسلٹ کرنے کی۔ اس کے لیے یہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہوں گے اس پیپر میں گو تھرو کرنے کے لیے۔ تو چلیے پھر اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 31 دسمبر 1600 کو وجود میں آئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 31 دسمبر 1600 کو وجود میں آئی۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ بظاہر یہ تجارتی ادارہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور ملکہ الزبتھ اول کی منظوری سے ملکہ الزبتھ کی منظوری سے یہ قائم ہوا، اور یہ اس کی مختصر تاریخ ہے۔ دوسرا ہے جی، پہلی تجارتی چوکیاں 1610 اور 1611 میں مدراس اور بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قائم کی۔ تو تجارتی چوکیاں جو کمرشل پرپزز کے لیے بنائی گئی تھیں، تو ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ 1610 اور 1611 میں، یعنی 10 اور 11 سال، تقریباً 10 سال کے۔ انگریزوں نے 1843 عیسوی میں سندھ، 1849 عیسوی میں پنجاب اور 1856 میں عہد پر اور فیصلہ کن جنگ، 1857 عیسوی کی جو جنگ تھی، جنگ آزادی کے بعد سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ تو یہ ان کے ڈیفرنٹ ڈیٹس ہیں کہ وہ سندھ میں کب قابض ہوئے، پنجاب میں کب ہوئے اور عہد میں کب ہوئے۔ چوتھا نمبر پہ یہ پوائنٹ ہے، پہلا سرکاری قانون ہے ہند ایکٹ 1858 کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی۔ تو وہ جو 1600 میں بنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، 1600 میں بنائی گئی تھی، وہ 1858 یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1858 ایکٹ کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا۔ پاک و ہند میں انگریزوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مختلف پالیسیاں بنائیں۔ مختلف وائسرائے کی پالیسیاں مختصراً کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ہمارا سب کنٹیننٹ ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کے ان کے لارڈ آتے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، تو ان کی مختصر جو ڈیٹیل ہے وہ اس طرح ہے۔ لارڈ کیننگ 1858 تا 1862 تک رہا۔ کیسا تھا یہ انسان؟ ایک رحم دل شریف انسان تھا۔ امن سلامتی کی پالیسی، انگریزوں کے انتقام لینے سے روکنا، انصاف کے ساتھ کام کرنا اور امن کے ساتھ رہنا، اور کسی کو دوسرے سے انتقام لینے سے روکنا، یہ اس کا مائنڈ سیٹ تھا۔ لارڈ ایلگن جو ہے 1862 سے 1863 تک کیننگ کی پالیسی اپنائی، وہی جو پہلے کیننگ تھا 1862 تک، اسی کی پالیسی کو کنٹینیو کیا۔ ہندی ریاستوں اور برطانوی حکومتوں کے درمیان غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ٹیکس بھی اس نے لگانے کی کوشش کی۔ فوجی اخراجات میں کمی کی کوشش کی، اور جو فوج کے اخراجات ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کی اس نے کوششیں کی ہیں۔ یہ اس کے کام تھے۔ تیسرا تھا لارنس 1864 تا 1869۔ یہ اعتدال پسند تھا اور انصاف پسند تھا۔ یہ پہلے پنجاب کا چیف کمشنر تھا، چونکہ پنجاب کا چیف کمشنر رہ چکا تھا۔ عملی اور محنتی آدمی تھا۔ مزارعین کاشتکاروں کا مالکانہ حقوق دیے، اور اس کے دور میں ریلوے، نہریں وغیرہ جو تھیں وہ ان پر کام ہوا۔ نہریں اور ریلوے پر کام اسی کے دور میں ہوا۔ اس طرح کے منصوبے تیار کیے گئے۔
اس کے بعد ہے لارڈ میو، 1872 سے 1869 تھا 1872. شاہی ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے اس نے آتے جو انڈیپینڈنٹ ریاستیں جن کو شاہی ریاستیں کہتے تھے اس وقت شاہی ریاستیں، ان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات قائم کیے اس نے. شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کے بچوں کے لیے ایک کالج قائم کیا. اب ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے اس نے کالج بھی بنا دیا. کچھ محکمے صوبوں کے حوالے کیے، کچھ جو ڈپارٹمنٹ سے ان کو صوبوں کے لیے دے دیا. عدم مرکزیت کی پالیسی اپنائی، یعنی سینٹر ان کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ جو اپنے اپنے صوبے تھے ان کو دے دیا مختلف ڈپارٹمنٹس کو، وہی ان کو کنٹرول کر رہے تھے. کوئی سینٹرلائز ایک باڈی نہیں تھی جو ان کو کنٹرول کر رہی تھی. لارڈ نارتھ بروک 1872 تھا 1876. سابقہ پالیسیاں اختیار کی، اس نے کنٹینیو کیا اسی پالیسیوں کو جو پہلے سے رائج تھیں. اس نے کہا میرا مقصد ملک میں سکون، حکومت کا کام خاموشی سے کرنا، ٹیکسوں میں کمی. اس کے دور میں بہار اور بنگال کے کچھ حصوں میں قحط پڑا اور اس کی حکومت نے عوام کی خوب مدد کی اور کافی پیسہ لگایا. تو یہ تھے جی اس کے کارنامے. اس نے کچھ اچھے کام کیے اور پرانے طریقے سے کام چلاتا. لارڈ لیٹن 1876 تا 1880 قحط کمیشن قائم کیا. لارڈ میو کی طرح جو اس سے پہلے گزر چکا ہے چوتھے نمبر پہ لارڈ میو 1869 تا 1872. اس کی طرح صوبوں کو مزید محکمے صوبوں کو اس نے محکمے لے کر دیے اور سرکاری ملازمتوں کو متعارف کروایا، گورنمنٹ سروسز شروع کروائیں اور ہندوستانیوں کو سرکاری ملازمتیں دینے کا فیصلہ کیا. جو اس سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان کو بھی ان میں شامل کیا اس نے. اور عدم مرکزیت کی پالیسی ظاہر ہے وہ اس نے بھی وہی کنٹینیو کیا کہ صوبوں کو جو ہے با اختیار بنایا جائے اور جو مرکز کا کنٹرول تھا اس کو آگے مزید ڈیوائیڈ کیا جائے اور اختیارات آگے دے دیے جائیں. انگریزوں کی تعلیمی پالیسی پاک و ہند 1936-1937 لارڈ میکالے نے متعارف کروائی. تعلیمی پالیسی جس کے تحت عربی اچھا اس کا مختصر یہ ہے کہ اس میں کیا تھا، جس کے تحت عربی سنسکرت ختم کی جائے اور انگریزی تعلیم دی جائے. یہ اس کا بنیادی مقصد تھا. انگریزوں کے تعلیمی پالیسی پاک و ہند 1954 ویورڈ سپیچ نے متعارف کروائی، جس کے تحت پرائمری اسکول میں لوکل لینگویج، پرائمری میں جو ہماری لوکل لینگویج ہے وہی چلے گی. ہائی اسکول میں لوکل اور انگلش، ہائی اسکول میں دونوں چلیں گی، جبکہ کالجز میں صرف انگلش طریقہ تدریس اختیار کیا گیا. یہ تھا جی ویورڈ سپیچ نے جو تعلیمی پالیسی متعارف کروائی. اس کے تحت جو ہے وہ اس طرح کی انگریزی زبان جو ہے اس کو بیسیکلی ان سٹیپس کے اوپر رائج کیا گیا. 8 نمبر پہ ایکٹ 1861 قانون ساز کونسلوں میں اضافہ کیا گیا. قانون ساز کونسلیں جو ہیں وہ ایڈ کر دی گئیں. 1862 میں کونسلوں کو مالیاتی اختیارات دیے گئے، کچھ فائنینشیل جو ہے ان کو اختیارات دیے گئے، فائنینشیل ان کو پریویلیجز ان کے لیے رکھے گئے کونسلوں کے لیے. 1862 میں قانون حکومت ہند 1909، قانون حکومت ہند 1909 منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں ہوئی. اس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی. تو مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب جو ہے وہ 1909 میں ہوا، منٹو مارلے اصلاحات. 1919 میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات، مرکز میں 2 ایوانی قانون ساز ادارہ یعنی مقننہ وجود میں آئی. لیجسلیشن جو ہے انہوں نے اس کو فارم کیا. سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے. اب سر سید احمد خان کی ڈیٹیل ہے جی، یہ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے. سر سید احمد خان کی تصانیف میں جلاء القلوب، بذکر المحبوب، آثار الصنادید، رسالہ بغاوت ہند، تبیان الکلام، احکام القرآن اور تہذیب الاخلاق، یہ جو ہیں ان کی مین بڑی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کی تصانیف میں آتی ہیں. مراد آباد اسکول 1859 میں، جبکہ سائنٹیفک سوسائٹی بسلسلہ اردو ترجمہ 1864 میں سر سید نے قائم کی. 1866 میں سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ رسالہ اخبار کثیر الزبان شروع کیا. سر سید نے مئی 1875 میں محمدن انگلو اورینٹل اسکول قائم کیا. یہ اسکول پھر سر سید نے 8 جنوری 1877 کو MAO کالج قائم کیا. سر سید نے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کے اصول کے لیے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی. اسی پلیٹ فارم سے بعد ازاں مسلم لیگ کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی. اچھا جی، نیکسٹ ہے سر سید 2 قومی نظریے کے خالق بھی کہلاتے ہیں. 2 ہندو اور مسلمانوں کا الگ الگ قومیں ہیں، ان کا طریقہ کار مختلف ہے، ان کی تمام باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. انہوں نے بتایا تھا، اس لیے ان کو 2 قومی نظریے کا خالق بھی کہا جاتا ہے.
آل انڈیا نیشنل کانگریس 1885 میں ہیوم نے بنائی. تو انڈین نیشنل کانگریس جو ہے، آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے وہ 1885 میں ہوئی. اس کے بعد ہے جی 21 نمبر پہ ہمارا تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی. بنگال یعنی بنگلہ دیش، بہار، اڑیسہ پر مشتمل تھا. بنگال کیا ہے، اس کی اکثر ہمیں بھول جاتا ہے کہ بنگال کا جو ایریا ہے وہ کیا تھا. اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ بنگال بیسیکلی بنگلہ دیش، بہار اور اڑیسہ پر مشتمل تھا. اس کا کل رقبہ 1,89,000 مربع میل تھا اور آبادی تقریباً 80 ملین تھی. جون 1905 میں مشرقی بنگال جو کہ آسام، چٹاگانگ، میمن سنگھ اور ڈھاکہ پر مشتمل تھا کو ایک نیا صوبہ بنا دیا گیا. اب اس کا رقبہ تقریباً 1,06,540 مربع میل اور آبادی 31 ملین تھی، جس میں 18 ملین مسلمان تھے. تو یہ بنگال کی جو ڈویژن تھی کچھ اس طرح کر دی گئی. اچھا جی 22 نمبر پہ سودیشی تحریک 7 اگست 1905 کو شروع ہوئی. یہ کیا تھا جی؟ جس میں انگریز ایٹم کا جو آئٹمز ہوتے ہیں، یہ چیزیں کا بائیکاٹ کیا گیا. یہ ہندو نے شروع کی تھی تاکہ تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لیا جائے. تو 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی تھی، اس کو چونکہ ہندو کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا تو انہوں نے سودیشی تحریک شروع کی 7 اگست 1905 کو. اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ انگریزوں کی تمام آئٹمز جو ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جائے. پھر کیا ہوا؟ تنسیخ تقسیم بنگال 1911 میں ہوئی. تنسیخ تقسیم بنگال 1911 میں ہوئی. تو ان کی سودیشی تحریک کے نتیجے میں پھر انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 1911 میں وہی جو انہوں نے تقسیم کی تھی اس کو واپس لے لیا گیا. شملہ وفد جو ہے 35 ارکان پر مشتمل سر آغا خان کی سربراہی میں لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا. ملاقات کا مقصد مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب، آبادی اور تاریخی اہمیت کی بنا پر نمائندگی، سرکاری ملازمتوں میں آبادی کے مطابق نمائندگی، یونیورسٹیز کے نظم و نسق میں نمائندگی اور مسلمان یونیورسٹی کے لیے امداد کا مطالبہ کیا گیا. تو اس شملہ کانفرنس میں جو ہے شملہ وفد سے جو ملاقات ہوئی، شملہ وفد جو ہے وہ 35 ارکان پر مشتمل تھا اور اس میں سر آغا خان کی سربراہی میں لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات ہوئی. اور اس میں بنیادی جو 3-4 باتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ جداگانہ انتخابات مسلمانوں کے لیے، تاریخی اور علاقائی اعتبار سے ان کی نمائندگی، اور پھر یونیورسٹی کا مطالبہ بھی کیا گیا. 25 نمبر پہ 30 دسمبر 1906 کو سر سلیم اللہ خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کی تجویز پیش کی. تو یہ تجویز 1906 میں آئی جی مسلم لیگ کی. اس کے بعد جی قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے کب؟ 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی. میثاق لکھنؤ 1916 میں ہوا. کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان معاہدہ طے پایا. اس میں میثاق لکھنؤ میں کیا تھا؟ کانگریس اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ. اس کے تحت بڑے صوبوں کی کونسلوں میں 125 جبکہ چھوٹے صوبوں کے لیے ارکان 50 سے 75% مقرر ہوئی. یہ تھی ان کی کونسلوں کی ڈیٹیل. ان کونسلوں میں ارکان کی تعداد، ہر کونسل کے 80% ارکان براہ راست منتخب ہوں گے. اس طرح مرکزی کونسل کے لیے 150 یعنی 150 تعداد مقرر ہوئی. 80% ارکان براہ راست منتخب کرنے پر اتفاق ہوا. مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب تسلیم کیا گیا جس کے مطابق پنجاب سے 50%، بنگال میں 40%، یو پی یعنی اتر پردیش میں 30%، بہار میں 25%، سی پی اور مدراس 15%، اور بمبئی میں ہندو اراکین کا 1/3. یہ تقسیم جو کی تھی مسلمانوں اور ہندو کے درمیان کہ ان کی جو انتخابات کا طریقہ کار ہوگا اس میں ان کے ارکان کی تعداد ان کونسلوں کے اندر اس طرح کی جائے گی، پوری کی جائے گی. 28 میں ہے جی ریشمی رومال تحریک 1950 میں ریشمی رومال تحریک میں مولانا محمود الحسن نے دیگر علماء سے مل کر ہند سے انگریز سامراج کو نکالنے کے لیے شروع کی. تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہند سے انگریز کو نکالنا. اس میں ہوا کیا ہے؟ ترکی اور جرمنی سے مل کر کابل کے راستے افغانستان پر حملے کا منصوبہ بنایا. ترکی اور افغانستان کے درمیان معاہدہ عبید اللہ سندھی نے ایک ریشمی کپڑے پر لکھا جو 1 گز لمبا 1 گز چوڑا تھا. اس پر ہند پر حملہ کی تاریخ 19 فروری 1917 عیسوی درج تھی. یہ رومال پکڑا گیا. محمود الحسن کو مالٹا جلا وطن کیا گیا، اس لیے آپ کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے. یہ مختصر تارے اس کی ڈیٹیل بھی ہے اور اس سے یہ ہے کہ ذہن میں رہتا ہے کہ یہ اس میں ہوا کیا تھا. 29 نمبر پہ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور
30 نمبر پہ تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر نے 1919 میں منظم کی تاکہ انگریز سے پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے پورے کیے جائیں۔ اس کے بعد جی 31 پہ تحریک ہجرت 1919 میں شروع ہوئی، ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور افغانستان ہجرت کا فتویٰ دیا گیا۔ 32 میں سول نافرمانی تحریک 1920 تا 1922 تک جاری رہی اور یہ مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی نے مشترکہ طور پر چلائی۔ حکومت کے تمام اعزازات واپس کرنا، عہدوں سے استعفیٰ، حکومتی اجلاسوں کا بائیکاٹ، عدالتوں فوجی ملازمت سے انکار وغیرہ، یہ سالہ سول نافرمانی کے اندر شامل تھا کہ یہ کام ہم نے کرنے۔ 33 نمبر پہ ہمارا جی دلی تجاویز 20 مارچ 1927 دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس قائد اعظم کی سربراہی میں ہوا۔ بامی اتحاد کے لیے تجاویز پیش کی گئی، مسلمان جداگانہ انتخابات سے الگ ہو سکتے ہیں اگر قائد اعظم نے یہ موقف اختیار کیا کہ مسلمان جداگانہ انتخابات سے الگ ہو سکتے ہیں اگر سندھ کو بمبئی سے الگ، سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات، پنجاب اور بنگال میں مسلم آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلم نمائندگی 1/3 کی جائے، یہ مطالبات کیے گئے تھے۔ اچھا جی 34 نمبر پہ سائمن کمیشن 1919 میں 1919 کا قانون جو انہوں نے بنایا تھا وہ کس حد تک کامیاب رہا، اس کا جائزہ لینے کے لیے 7 رکنی کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس میں چونکہ سب انگریز شامل تھے، کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور آل وائٹ کا نام دیا، چونکہ سارے انگریز تھے اس لیے اس کو آل وائٹ کا نام دے کر اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ جون 1930 کو کمیشن نے رپورٹ پیش کی، یہ بائیکاٹ کے باوجود انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے اس پر۔ 35 نمبر ہے جی نہرو رپورٹ اگست 1928 میں پیش کی گئی۔ اس کے کچھ اہم نکات میں کیا کیا نہرو میں خاص باتیں تھیں؟ جداگانہ طریقہ انتخابات کا خاتمہ، انہوں نے کہا کہ جداگانہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، ہندی کو قومی زبان قرار دیا جائے، وفاقی مقننہ اور وفاقی کابینہ مسلمانوں کو 1/4 نمائندگی، سرحد و بلوچستان کا صوبہ بنایا جائے، سندھ کو بمبئی سے الگ وغیرہ۔ اچھا جی 36 نمبر پہ قائد اعظم نے 25 مارچ 1929 کو 14 نکات پیش کیے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اپنے نکات پیش کیے، اس کے کچھ اہم نکات: وفاقی مقننہ اور وفاقی کابینہ میں مسلمانوں کو 1/3، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی حفاظت، مسلم اکثریتی صوبے میں رد و بدل نہ کرنا کہ اکثریت کو نقصان ہو، سندھ کو بمبئی سے الگ، سرحد و بلوچستان میں آئینی اصلاحات، فرقوں کو مذہبی آزادی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں رکھی تھی۔ 37 نمبر پہ خطبہ الہ آباد 30 دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے پیش کیا۔ 38 میں پہلی گول میز کانفرنس 10 نومبر 1930 تا 19 جنوری 1931 تک جاری رہی۔ دوسری گول میز کانفرنس 1931 میں ہوئی، اس میں گاندھی گرفتار ہوا تھا۔ اس کے بعد 40 نمبر پہ تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1932 تا 24 نومبر 1932 تک جاری رہی۔ اور 41 نمبر پہ حجی کمیونل ایوارڈ 4 اگست 1932 میں دوسری گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد وزیر اعظم نے اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اعلان کیا جسے کمیونل ایوارڈ کہا گیا۔ اس کے تحت اقلیتوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب، وفاقی مقننہ میں مسلمانوں کے لیے 1/3 تعداد اور ملازمتوں میں 1/4، سکھوں، عیسائیوں، اینگلو انڈین اور شودروں کے لیے بھی نشستیں رکھی گئی تھیں۔ اس کے بعد 42 نمبر پہ ہمارا لفظ پاکستان 1933 میں چودھری رحمت علی نے تجویز کیا۔ 43 ہے قائد اعظم نے 1934 میں دوبارہ سیاست میں حصہ لیا۔ ایکٹ 1935 میں نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کی 14 نکات سے استفادہ کیا گیا، سندھ کو بمبئی سے الگ کیا گیا، صوبہ سرحد میں اصلاحات نافذ کی گئیں، برما کو ہندوستان سے الگ کیا گیا۔ یہ سارے واقعات 1935 ایکٹ کے تحت ہوئے۔ محمد علی جناح کو 1937 میں مولانا مظہر الدین نے قائد اعظم کا خطاب دیا 1937 میں۔ انتخابات 1937 کانگریس نے 8 صوبوں میں کامیابی حاصل کی۔ کانگریس نے نومبر 1939 میں وزارتیں چھوڑ دیں۔ قائد اعظم نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات بنایا۔ یوم نجات مطلب کہ ہندوؤں نے وزارتیں چھوڑ دیں، تو انہوں نے جو مسلمانوں کو وزارتیں ملنے کے بعد مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، تو اس وزارتیں چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں نے یوم نجات بنایا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945 برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ یہ جنگ امریکہ کی طرف سے جاپان پر ایٹم بم گرانے پر ختم ہوئی۔
قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک موجودہ یادگار، جہاں پر آج کل جس کو ہم نے مینار پاکستان کہتے ہیں، یادگار میں بنگال کے اے کے فضل حق نے پیش کی تھی۔ کرپس مشن 22 مارچ 1942 کو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی جانے والی اصلاحات کے لیے آیا۔ گاندھی جناب مذاکرات 19 ستمبر 1944 کو بمبئی میں ہوئے جو ناکام ہوئے۔ گاندھی مسلم اکثریتی صوبوں کو خود مختاری دینا چاہتے تھے، جبکہ قائد اعظم قرارداد لاہور کے مطابق تقسیم کے حق میں تھے۔ شملہ کانفرنس 1945، لارڈ ویول نے جون 1945 کو سیاسی جماعتوں کی کانفرنس طلب کی اور یہ تجاویز دی وائسرائے کی کونسل میں اہم فرقوں کو نمائندگی دی جائے، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو نمائندگی، کمانڈر کے علاوہ کونسل کے تمام افراد ہندوستانی ہوں گے۔ یہ کانفرنس اس لیے ناکام ہوئی کہ مسلمانوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہندوؤں کی طرف سے کانگریس، انگریز کی طرف سے خضر حیات اور مسلمانوں کی طرف سے مسلم لیگ کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے یہ کانفرنس بھی ناکام ہوئی، تاہم مسلمان اس کانفرنس کی ناکامی کی وجہ سے کانگریس کی بالادستی سے بچ گئے۔ اچھا جی، انتخابات 1945-46 مسلم لیگ نے مرکز میں 30 نشستیں حاصل کی، 30 میں سے 30، جبکہ صوبوں میں 485 میں سے 439 نشستیں حاصل کی۔ کابینہ مشن پلان مسلم لیگ اور کانگریس میں آئینی اصلاحات پر اتفاق نہ ہوا تو کیبنٹ نے اپنا فارمولہ دیا، کابینہ مشن 24 مارچ 1946 کو ہندوستان۔ اس کے بعد ہے جی جون 3 جون کا جو منصوبہ، اس کو ہم کہتے ہیں جون 3 کا منصوبہ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے ہند 22 مارچ 1947 کو دلی پہنچا، 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا پلان دیا۔ جناح صاحب نے 10 جون 1947 کو ورکنگ کونسل کی مشاورت سے پلان پر دستخط کیا، جبکہ کانگریس نے 14 جون کے اجلاس میں دستخط کیے۔ قانون آزادی ہند کی منظوری 18 جولائی 1947 کو ہوئی اور بلوچستان کو 1970 عیسوی تک صوبہ سندھ کا حصہ رہا اور اس کے بعد اس کو الگ کیا گیا۔ تو یہ تھے جی مین کوشچن اس کے، اور مجھے امید ہے کہ آپ چھوٹے جو واقعات کی تاریخ بھی ساتھ لکھی ہے، تھوڑی تفصیل بھی ہے، یہ ضرور آپ کو فائدہ دے گی۔ اور آخر میں ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو باقی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان پہ کمنٹ بھی کریں، اور تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کس حد تک اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔